باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامک اکانومک سسٹم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور پھر ہم اس کو کمپیریزن کریں گے دو سسٹم کے ساتھ جسے ہم سرمایہ دارانہ اور اشتراکیت کا نظام کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سود کو بھی کچھ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھ لیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے اس سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ اسلام نے علم معاشیات کے جو اصول و قوانین متعین کیے ہیں، ان کے مطالعہ کا نام اسلامی معاشیات ہے، اور اسلامی معاشیات وہ علم ہے جس کا تعلق انسانوں کی معاشی زندگی سے متعلق ان اصول و ضوابط کے مطالعے کا نام ہے جی ایک چھوٹی سی کریکشنز کرنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ذرا اس کا ہم ساتھ کر لیتے ہیں ساتھ جی۔ کہ ان اصول و ضوابط کے مطالعہ کا نام ہے جو دین اسلام اور اس کی شریعت کے تابع ہوں۔ ایک ایسے ڈیفینیشن بھی کی گئی ہے کہ اسلامی معاشیات ایک ایسا مضمون ہے جس میں معاشیات کے اصولوں اور نظریات کا اسلامی نقطۂ نظر سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ میں معیشت یعنی اس کی اکانومی کس طرح چل سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات کیا ہیں جو اسے دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ جو اسلامی معاشی نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، تخلیق کردہ نظام ہے، اور وہ ذات جو انسانوں کو پیدا کرنے والی ہے وہ انسانی ضروریات اور تقاضوں کو بہتر طریقے سے جانتی اور سمجھتی ہے، لہٰذا اسی ذات نے اس نظام کو بنایا، لہٰذا وہ ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے پاک ہے۔ دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر حلال و حرام کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی اس نظام معیشت میں بڑی حدود و قیود کا لحاظ رکھا جاتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کی جاتی ہے۔ اس لیے نظام معیشت کے اندر شراب، سود، قمار بازی، جوا اور لاٹری وغیرہ کے کاروبار کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے حلال نہیں بلکہ حرام ہیں۔ اور اس کی نیکسٹ جو ہے وہ کوالٹی یہ ہے کہ یہ معاشی اور اخلاقی برائیوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔
اسلامی معاشی نظام کی وجہ سے معاشرے کو بہت سی معاشی اور اخلاقی برائیوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ مثلاً لوگوں کے دلوں میں دولت جمع کرنے کی حرص، اقتناز و احتکار، اجارہ داری، کمزوروں کا استحصال اور سودی معیشت وغیرہ، ان تمام سے نجات مل جاتی ہے اور یوں معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی معاشی نظام ہے اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ استحصال سے پاک نظام ہے۔ اس نظام میں ذاتی مفاد اور زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دھن کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح دوسروں کے حق سلب نہیں ہوتے، صارفین، مزدور اور کسان وغیرہ کا بھی استحصال نہیں ہوتا۔ اور اس نظام کی ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر سودی معیشت ہے۔ اسلام نے چونکہ سود کو حرام قرار دیا ہے اور سود تمام معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے، یہ کسی بھی معاشرے کے نظام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، جس کی وجہ سے اسلامی معاشی نظام کے اندر امیر امیر سے امیر تر نہیں ہو سکتا اور غریب غریب سے غریب تر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نظام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو دولت ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرکوز نہیں رہتی، بلکہ دولت سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، امیروں کے ہاتھ سے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں نکلتی رہتی ہے، وہ غریبوں کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر غریبوں کے ہاتھ سے آگے گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور یوں کہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر افراط زر، کساد بازاری، سرد بازاری اور بے روزگاری جیسے مسائل سے نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر اسلام کے معاشی نظام میں ہر آدمی، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا، اپنی کیپیبلٹی کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق کوئی بھی کاروبار کر سکتا ہے جو اسلام کے اندر جائز ہو، اور اس طرح اسلامی نظام معیشت میں ہر شخص کو دولت کمانے کے یکساں مواقع میسر آتے ہیں۔ اور اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ اسلام سرمایہ دارانہ اور اشتراکیت کا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی سرمایہ دارانہ نظام ہوتا کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ولیم این لوکس جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ ان الفاظ میں کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسی تنظیم ہے جس میں افراد انفرادی طور پر
یا اجتماعی حیثیت سے پیداواری ذرائع بشمول زمین کے مالکانہ حقوق لیے ہوتے ہیں، وہ ان ذرائع کو جس طرح چاہے استعمال میں لانے کے مکمل طور پر مجاز ہوتے ہیں۔ آسان سی ڈیفینیشن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ملک کے اندر جتنا کاروبار ہے، یہ سارے کا سارا جو چند لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کاروبار چلتا ہے، وہ جتنی پروڈکشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ جو سسٹم ہے وہ اسے سوشلزم یا اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے کہ اشتراکیت سے مراد ایسا نظام معیشت ہے جس میں ذرائع پیداوار حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور انہیں کسی مرکزی ادارے کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اور تمام بنیادی فیصلے اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں، یعنی کتنی مقدار میں اور کون سی چیزیں پیدا کی جائیں، اور پھر اس نظام میں تمام افراد کی ضروریات مساوی طور پر پوری کی جاتی ہے۔ مین کیا ہو گیا کہ سب کچھ حکومت کے قبضے میں ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو سیلری کی بجائے ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ گورنمنٹ ہی پوری کرتی ہے۔ انسان جس مقام پر ہو، جس سٹیٹس پر ہو، اس کی جو تعلیمی قابلیت ہو، اسے صرف اور صرف بیسک نیڈز ہی ملیں گی۔ تو اسے اشتراکیت یا سوشلزم کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کے اندر کمپیریزن کریں گے کہ جو اسلامی نظام معیشت ہے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی عیب اور خامی نہیں ہو سکتی، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ خامیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ اسی طرح اشتراکیت بھی جو ہے اس کا نظام معیشت بندوں نے وضع کیا ہے، اس لیے وہ نامکمل ہے۔ دوسرا فرق میں کیا آئے گا کہ جو اسلامی نظام معیشت ہے وہ انسانوں کی ضروریات کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وہ صرف دنیا کو نہیں دیکھتا بلکہ آخرت کو بھی دیکھتا ہے، اس کی کامیابی کو بھی دیکھتا ہے۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر نفع اور نقصان کا دائرہ صرف دنیاوی زندگی تک محدود ہے، اور اس میں اخروی آخرت کی فلاح کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اور اس طرح اشتراکیت میں بھی مفاد صرف اور صرف دنیا اور فانی زندگی تک محدود ہے، اور اس میں بھی آخرت کی کامیابی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت کی جو بنیاد ہے وہ لوگوں کے مفاد پر قائم ہے، کہ وہ لوگوں کی بہتری کے لیے سوچتا ہے،
بنایا گیا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد مخصوص افراد اور خاص طبقہ کے مفاد پر قائم ہے، جس کے ہاتھ میں معیشت کی اکانومی کی چابیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ اشتراکیت میں نجی ملکیت کا کوئی تصور پایا ہی نہیں جاتا، لہذا تمام مفاد حکومت کے گرد گھومتا ہے۔ اور پھر فورتھ نمبر پہ یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اور اسی طرح اشتراکیت کے اندر بھی حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ داروں کا غرض صرف اور صرف اپنے ذاتی منافع کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ جس طرح بھی انہیں حاصل ہو، اور اشتراکیت میں گورنمنٹ کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، لہٰذا ادھر بھی کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جاتی۔ اور ففتھ نمبر پہ یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہیں، اس کی بنیاد صرف منافع کا حصول نہیں، بلکہ اس کے اندر خاص طور پر جس کو ترجیح دی جاتی ہے وہ اجتماعی مفاد ہے، یعنی کمیونل بینیفٹس کو سوچا جاتا ہے، کسی ایک آدمی کی بینیفٹس کو نہیں سوچا جاتا۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو منافع کا حصول ہے وہ آجروں کی، یعنی جو مالک ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کی آزادانہ مرضی پر انحصار کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی پروڈکشن پر اپنی مرضی کا منافع حاصل کرتے ہیں، قیمتوں کا تعین بھی خود کرتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہم اشتراکیت کی بات کریں گے تو اشتراکیت کے نظام میں چونکہ ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، لہٰذا انسانوں کی حیثیت مشینوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے جا کے صرف مشینوں کی طرح کام کرنا ہے اور اس کے بدلے میں صرف ان کی بیسک نیڈز کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر 6 نمبر پہ دیکھیں تو اسلامی نظام معیشت میں انسان خود جتنی محنت کرے گا اس سے اتنا ہی منافع ملے گا، اور یہ منافع اس کی ذاتی ملکیت تصور ہوتا ہے۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کے بدلے میں جو منافع ملے گا وہ صرف مخصوص ٹولے کو، جو سرمایہ دار ہیں، ان کو ملے گا، جبکہ مزدور کو یوں کہہ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف منافع ملتا ہے۔ اور اس طرح اشتراکیت کے اندر سارا منافع گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اور مزدور کو صرف وہی روٹی، کپڑا، مکان اور علاج وغیرہ کی سہولتیں ملتی ہیں اور بس۔ اور 7ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت میں کسی غریب، محنت کار اور کسان کو ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جتنی محنت کرے گا اتنا صلہ اس کو ملے گا اور کسی کا استحصال نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام میں محنت کشوں کا استحصال ہوتا ہے، کیونکہ سرمایہ دار کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیکٹریز، اپنے مل اور کاروبار کو چلانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کم سے کم مزدور کام پر لگاتے ہیں تاکہ انہیں اجرت کم ملے
زیادہ کام لیا جا سکے اور زیادہ منافع ان کی جیب میں چلا جائے۔ اور اشتراکیت میں تو چاہے انسان پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، وہ سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں اور سب محنت کرتے ہیں، لیکن ان سب کی محنت کے سلسلے میں صرف اور صرف بنیادی ضروریات ہی ملتی ہیں، اور یوں اس نظام میں عدم مساوات کا تصور ملتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ 8ویں نمبر پر کہ جو اسلامی نظام معیشت ہے اس کے اندر سودی نظام کی بالکل اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہی سودی نظام پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے کاروبار کو سود کے ذریعے ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ لازمی طور پر انہیں اپنا کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار کو آگے پھیلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سرمایہ بینکوں سے حاصل کرتے ہیں، اور بینکوں کے سرمایہ کے اندر سے کیا کہہ سکتے ہیں، اور وہ پھر اپنا جو پیسہ ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی بجائے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اور یوں اس طرح ان کو سود کے ذریعے منافع بھی ملتا رہتا ہے۔ جبکہ اشتراکیت چونکہ لادینی نظام ہے، اس کا دین سے کسی قسم کا تعلق نہیں پایا جاتا، لہذا یہ بھی سود کے تصور سے بالکل پاک نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کا نتیجہ نکالیں تو اس کا کنکلوژن کیا نکال سکتے ہیں کہ الغرض سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت اپنے بنیادی فکر و فلسفہ کے اعتبار سے شجر مادہ پرستی کی دو شاخیں ہیں، یا ایک سکہ کے دو رخ ہیں۔ اس لیے مختلف رخ رکھنے کے باوجود نتائج و ثمرات کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ذاتی مفاد و منافع کی ہوس میں اجتماعی مفاد کو قربان کر دیا ہے، اور یوں غیر منصفانہ تقسیم دولت اور ارتکاز دولت و اقتدار کا شکار ہو کر یہ نظام رہ گیا ہے۔ دوسری طرف اشتراکی نظام نے اجتماعی ملکیت کے نام پر افراد سے فکر و عمل حتیٰ کہ ضمیر کی آزادی تک چھین لی ہے، اور یوں دونوں نظاموں نے انسانوں کے سکون و راحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا اسلامی نظام معیشت ہی وہ واحد نظام ہے جو انسانوں کی نجی زندگی اور ملکیت کو تحفظ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بھی استحکام بخشتا ہے، اور اس نظام کے ذریعے جو معیشت ہے
وہ کنٹرول میں رہتی ہے اور لوگوں کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر اسلامی نظام معیشت کو اپنا لیا جائے تو بہت سے مسائل سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی کوئی کوشچن اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو ڈسکس کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔